علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت کو مسجدوں میں زندہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے علاقے کی مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد میں بھی اعتکاف میں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف سے پہلے جمعے میں اعتکاف سے متعلق فضائل بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے اعتکاف سے متعلق ضروری باتیں بیان کرتے ہیں، تاکہ مسلمان اعتکاف میں شوق اور ذوق کے ساتھ بیٹھے اور ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد میں یہ سنت زندہ رہے۔ باقی خواتین ہیں تو وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، اور وہ بھی اپنا اعتکاف کر کے یہ ثواب گھروں میں بیٹھ کر حاصل کر سکتی ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، اور اعتکاف کے معنی ہے لزوم الشیء وحبس النفس علیہ۔ یہ لغوی تعریف اس کی یہ کہ یہ کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اس پر جم کر بیٹھ جانا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اقامت اختیار کرنا۔ جیسے رمضان کے آخری عشرے میں لوگ آتے ہیں اور یہاں نیت کر کے اعتکاف کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر جمع کر رکھتے ہیں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اعتکاف کی جو فرض ہے، اللہ نے کسی پر اعتکاف فرض نہیں کیا، لیکن اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ میں اتنے دن کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا میں نے اپنے اوپر نظر مان لی ہے، تو پھر اس پر اتنے دنوں کی اعتکاف فرض ہو جائے گی، اعتکاف کرنا اس پر فرض ہو جائے گا۔ اور دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف مسنون، سنت اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف نفل۔ نفل اعتکاف، آپ مسجد میں آئے، نیت کر لے اعتکاف کی، یہ نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف منیمم کم از کم کتنا ہوتا ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل اعتکاف کم از کم 1 دن کا ہوتا ہے، 1 دن سے کم نہیں ہوتا۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نفل اعتکاف آپ جتنے دیر چاہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، نفل اعتکاف ہو جائے گا، چاہے 1 دن سے کم بھی ہو، 1 گھنٹے کے لیے ہو، آدھے گھنٹے کے لیے ہو۔ آپ جب مسجد میں آئے نماز کے لیے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ مسجد میں ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کو یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو ان کے یہاں یہ گنجائش ہے کم از کم اگر 1 دن سے کم بھی ہو تو بھی اعتکاف ہو جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا اس کا۔ پھر اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مردوں کے لیے تو مسجد یہ ہے جو محلے کی مسجد ہے، اور خواتین کے لیے جو مسجد ہے وہ گھروں کی مسجد ہے۔ اعتکاف سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام میں اعتکاف ہے، اللہ کا گھر ہے جہاں۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد مسجد اقصی میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے مسلمان جہاں رہتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں میں اعتکاف کریں، یہ سب برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور بڑا اہتمام فرماتے تھے اعتکاف کا۔ آپ نے ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف آپ نے کس لیے کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی افضل رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے، لیکن یہ رات اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا کر رکھ دی ہے، اور چھپا کر رکھنے میں بھی خیر ہے تاکہ لوگ اسے تلاش کریں، عبادت کریں۔ اگر سب کو معلوم ہوگی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو پھر اس ایک رات میں عبادت کریں گے، پھر آگے عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ کو تو رات کی عبادت پسند ہے، اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ اے خواجہ چ پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چ پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ تم مجھ سے لیلۃ القدر کی کیا نشانی پوچھتے ہو کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تمہیں رات کی قدر آ جائے۔ رات کی قدر نہیں ہے، رات کی عبادت کی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ کو تو یہ پسند ہے یہ بندہ اٹھے رات کو عبادت کرے، طاق راتوں میں چھپا دی ہے۔ اگر چھپی ہوئی نہ ہوتی اور معلوم ہوتی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، پھر بھی کوئی ایسا انسان ہوتا محروم ہوتا جو اس رات کو گناہ کرتا، تو اس رات کی توہین ہوتی، تو اللہ کو غصہ آتا اور اللہ کے عذاب کے آنے کا خطرہ تھا کہ تم ایسے لوگ ہو، اللہ نے تمہیں رات عطا کی ہے، وہ تمہیں معلوم ہے، پھر بھی تم اس میں عبادت نہیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو اللہ نے چھپا دی ہے۔ اگر کوئی اس رات کو گناہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ نہ ہو کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، اگر پتہ ہوتا تو گناہ نہ کرتا، وہ اتنا بڑا رحیم ہے۔
اس ایک رات کی تلاش کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، تاکہ یہ رات مل جائے۔ اور اس رات کے ملنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ کو وہ رات مل جائے گی۔ اس لیے کہ مسجد میں جو معتکف ہے، معتکف کا ہر کام عبادت ہے۔ معتکف مسجد میں سوتا ہے، اللہ کے گھر کا مہمان ہے، معتکف نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، یہ رات اسے مل جائے گی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی حاصل ہو جائے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ البتہ ایک بات یہ میں عرض کر دوں، مرد حضرات تو اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں، خواتین کہاں اعتکاف کریں گی؟ جمہور فقہا کے نزدیک خواتین کا اعتکاف بھی مسجد ہی میں ہوتا ہے جہاں مردوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہے، خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف خواتین کا کہیں اور نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام نخعی رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے اعتکاف گھر کی مسجد میں کرنا افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے علامہ کاسانی نے، یہ فقہی عالم ہے حنفی، بدائع الصنائع میں وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں عورت کا مسجد میں، محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، اس لیے کہ عورت کے لیے گھر کی مسجد، نماز کے حق میں عورت کے لیے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو اعتکاف کے حق میں بھی گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک خاتون آئی، ام حمید الساعدی رضی اللہ عنہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، میں آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر کے کمرے میں کونے میں نماز پڑھنا باہر والے حصے سے افضل ہے، اور باہر والے حصے میں پڑھنا یہ محلے کی مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی جتنا تم اپنے آپ کو چھپاؤ، گھر کے قریب رہو، اندر پڑھو، نماز افضل ہے۔ تو ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں اپنے لیے مسجد بنوائی۔ یہ الفاظ حدیث کی، گھر کے کونے کے اندر ان کے لیے ایک مسجد بنائی گئی۔ عورت کی مسجد جہاں گھر میں نماز پڑھتی ہے وہ اس کی مسجد ہے، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو گھر کی عورت کی مسجد گھر کے اندر ہے، اور وہ جہاں نماز پڑھتی ہے وہ اس کی مسجد ہے، تو وہ نماز کے حق میں عورت کے لیے اس کے گھر کی مسجد مسجد ہے، تو اعتکاف کے حق میں بھی اس کے گھر کی مسجد اس کے لیے مسجد ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ، امام نخعی، سفیان ثوری یہ فرماتے ہیں عورت گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہے جس کمرے میں، اس میں بیٹھ جائے، یہی اس کا اعتکاف ہے۔ پھر فقہ حنفی پریکٹیکلی عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، مسجدوں میں، بہت سی مسجدوں میں نہیں کر سکتی عملی طور پہ۔ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں آکسفورڈ میں، اب تو یہاں کافی مسجدیں ہو گئی، جب میں آیا تھا 1-2 مسجدیں تھی اس زمانے میں، اب تو 5-6 مسجدیں ہو گئی۔
آپ مجھے بتائیں 25 سال تو مجھے ہو گئے، آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہاں 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، ہمارے بزرگ ہیں، آج تک یہاں کسی مسجد میں عورت نے اعتکاف کیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ فیسلٹیز ہی نہیں ہے۔ ہماری اس مسجد میں صرف یہ ایک کمرہ ہے، یہ جو ہال ہے یہ مسجد ہے، وہ جو جگہ ہے وہ مسجد نہیں ہے، مسجد کا اوپر یہ جگہ۔ اب اگر اس ہال میں مرد بھی اعتکاف کرے عورت بھی اعتکاف کرے، پوسیبل ہے؟ اسی طرح آکسفورڈ کی تمام مسجدوں میں پوسیبلٹی نہیں ہے۔ تو 25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہے پریکٹیکلی۔ مسئلہ آپ چھوڑ دیں، یہ تو میں نے اجتہادی مسئلہ آپ کو بیان کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں یہ گنجائش ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر کی مسجد ہے۔ تو 25 سال سے تو یہاں عورتیں اعتکاف نہیں کر رہی ہے، پھر پاکستان میں کتنے علاقوں میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، پھر ہندوستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، آدھی دنیا کیا پوری دنیا 80-90 سعودی عرب اور عرب ممالک میں وہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ بناتے ہیں، امیر ملک ہے ان کے پاس سہولیات ہے، عورتوں کے لیے جگہ بنائی ہے۔ باقی دنیا کے 70-80% جناب کیا حصے میں جو مسلمان ہیں وہاں عورتیں اعتکاف سے محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے، آسان بات ہے، گھروں میں اعتکاف کر لے عورت، ان کے گھر کی مسجد ہے، نماز پڑھنا وہاں افضل ہے، اعتکاف کرنا بھی وہاں افضل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں وہ آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، اعتکاف کا ثواب ان کو وہی ملے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ اکبر، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اعتکاف کا معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا اور جم کر کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم یہ مشرک قوم تھی، تو وہ بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کے مجاور تھے، وہاں پر اعتکاف کرتے تھے، یعنی وہاں جم کر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس ایکشن کو، اس عمل کو بتوں کا اعتکاف کہا ہے۔ یہ بتوں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اعتکاف بت خانے میں نہیں ہوگا، اعتکاف اللہ کے گھر میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، آپ بھی سنیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بڑی صلاحیت دی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے کہ ان کے کمالات علمیہ اور عملیہ دونوں کو جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسے بت ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، جن کا تم اعتکاف کر رہے ہو، انتم لها عاکفون، جن کا تم اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کے معنی ہے کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا۔ جیسے ہم اور آپ مسلمان مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یہاں آ کر جم کر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت خانے میں اعتکاف کرتی تھی، بتوں کے ارد گرد مجاور بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں قبروں کے مجاور قبروں کا اعتکاف کرتے ہیں، بت خانے میں بت پرست اعتکاف کرتے ہیں،
حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے یہاں تم اعتکاف کرتے ہو۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، بت خانے میں نہیں ہوگا، اعتکاف قبروں میں نہیں ہوگا، مزاروں میں نہیں ہوگا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ قوم نے کہا ہمارے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سمجھایا کہ وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہی میں مبتلا ہو۔ قوم کو دعوت دی اور کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ کہا میں جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، جب تمہارا بت خانہ خالی ہوگا، جب تم بت خانے میں نہیں ہوں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ جن بتوں کے پاس تم بیٹھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، وہاں مجاور بن کر بیٹھتے ہو، وہاں کا اعتکاف کرتے ہو، میں ان کا علاج کروں گا۔ جب قوم چلی گئی، حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے، شاید کہ یہ ابراہیم کی طرف واپس آ جائے، لوٹ کر آ جائے اور پھر وہاں آ کر اللہ کا دین اور اللہ کی توحید سن لے۔ قوم واپس آئی تو دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، سارے خدا، کوئی خدا ایسا ہے جو لنگڑا ہو گیا ہے، کوئی خدا ایسا ہے جس کا ایک ہاتھ ہے، کوئی خدا ایسا ہے جس کا سر نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، سارے خدا توڑ دیے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم سمجھا رہے یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارا جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسا فرض کرو، یہ احتمال فرض کرو، سمجھانے کے لیے، عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے۔ یہ جو بڑا والا ہے اس نے چھوٹوں کو توڑا ہے۔ اور فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، جب یہ بول نہیں سکتے ہیں اور بڑا والا اگر ان کو توڑ نہیں سکتا ہے تو پھر تمہارا یہ عقیدہ کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ بھی غلط۔ حضرت ابراہیم سمجھا رہے ہیں، توحید سمجھانا حضرت ابراہیم سے سیکھو، نبیوں سے سیکھو، انہوں نے توحید سمجھائی ہے۔ من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا
فاسألوهم إن كانوا ينطقون. پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں. اگر یہ بول نہیں سکتے ہیں اور یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا ہے، تمہارے نفع اور ضرر کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم نے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انہوں نے اپنے جی میں پہلے تو سوچا، بات تو اب ابراہیم ٹھیک کر رہے ہیں، تم ہی ظالم ہو، تم ہی غلطی پر ہو. اور پھر سر جھکا لیا اور حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ تو باتیں نہیں کر سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے ہیں. قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہے تم پر، تمہارے ان خداؤں پر جن کو تم نے خدا کے ساتھ شریک کیا ہے، کیا تمہارے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ پتھروں کو تراش کر ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان کے ارد گرد مجاور بنتے ہو، بت خانے میں جا کر اعتکاف کرتے ہو. ان کے پاس جواب نہیں تھا تو کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم. قوم نے کہا، جواب تو ان کو نہیں ملا، کہا ابراہیم کو پکڑ کر آگ میں ڈال دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو. کیا کرو؟ خدا ہے اور کہتے ہیں ان کی مدد کرو. ایسے بھی خدا ہوتے ہیں. آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا. اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم جس نے خالص توحید بیان کی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ حضرت ابراہیم میرا بندہ ہے، میرا خود میں اللہ فرماتے ہیں نار کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی. یہ پورا واقعہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے کہ وہ جو مشرک تھے بتوں کا اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ جم کر بیٹھنے کو، وہاں مجاور بن کر بیٹھتے تھے. اللہ نے منع کیا. پھر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا تو اللہ نے حکم دیا یہ بیت اللہ کس لیے بنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ فرماتے ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. کہاں کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی. مسجد میں. اعتکاف عبادت ہے. اعتکاف کے معنی ہے کسی جگہ یکسوئی سے جا کر بیٹھ جانا، اور یہ عبادت صرف مسجد میں ہوگی. یہ عبادت اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. نہ بت خانے میں ہوگی نہ مزاروں میں ہوگی، یہ صرف مسجد میں ہوگی. یہ قرآن کا سبق ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ مردوں کے لیے اس مسجد میں جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو اعتکاف بھی وہ یہاں کریں گے. اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو وہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں گی. مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.